أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا رمضان 2024 کا Q&A سیشن نمبر 3 ہے جو ہم آن لائن کر رہے ہیں، اور جن بہنوں کے سوال رہ گئے تھے انشاءاللہ ان کے جتنے میں کور کر سکوں گی کویسچنس ان کو آج کور کرنے کی کوشش کریں گے. کل ہم نے کافی سوالوں کے جواب جو تھے وہ الحمدللہ یہاں کور کیے تھے، اور مجھے امید ہے کہ جن کا سوال تھا ان کو بھی جواب مل گیا ہوگا اور آس پاس اور بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا. اپنا آج کا سیشن 3 Q&A اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. آپ میں سے ایک بہن کا سوال ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میری شادی کو 30 سال ہو گئے ہیں، ہمیشہ سے یہ جوائنٹ فیملی میں رہیں، اور ان کا یہ رہا کہ ان کے سسرال والے ان کے لیے بڑے کیئرنگ ہمیشہ رہے،
گھر میں ان کے پاس اسٹاف بھی رہا تو بہت زیادہ ان کے اوپر ورک لوڈ نہیں آیا. پھر ان کی ساس کا انتقال ہوا اور ان کے سسر وقت کے ساتھ ساتھ بیڈ ریڈن ہو گئے. ان کا کہنا ہے کہ ان کے سسر کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کی بہو ان کے ساتھ وقت گزارے. ظاہر ہے بیٹیاں تو ایک وقت پر لمیٹڈ ٹائم کے لیے آتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں. بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنے کاروبار وغیرہ میں کام میں بزی ہوتا ہے. تو سسر کی خواہش ہوتی تھی کہ بہو ان کے ساتھ کھانا کھائے کیونکہ وہ بیڈ ریڈن تھے اور ان کے ساتھ وقت گزارے. تو جن خاتون کا سوال ہے وہ بہو ہیں. ان کو مناسب نہیں لگا. انہوں نے اپنے شوہر اور اپنی نندوں سے بات کی تو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے آپ اپنی جتنی ایکسٹینڈ تک کر سکتی ہیں آپ کریں اور باقی جو آپ نہیں کر سکتی آپ محبت سے انکار کر دیں. تو ان خاتون کا کہنا ہے کہ میں نے وہی کیا جتنا میں بیسیکلی کر سکتی تھی اور میں نے بہت زیادہ ٹائم اپنے شوہر کو اپنے سسر کو نہیں دیا. پھر ان دا مین ٹائم ان کے سسر کو لیور کینسر ڈائگنوز ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جتنی زندگی رکھی تھی اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اب ان خاتون کو جو کہ بہو ہیں ان کو ریگریٹ ہو رہا ہے کہ شاید انہوں نے نامناسب کیا، اس لیے کہ کبھی کبھی جب ان کے شوہر چاہتے تھے کہ یہ ان کے پاس بیٹھیں اور باتیں کریں تو یہ انکار کر دیا کرتی تھی. جب بھی انسان کو یاد رکھیں، یہ تو ان بہن کا سوال ہے، میں ان کے سوال کا جواب بھی دے رہی ہوں، لیکن میں ان کی بیس کے اوپر آپ سب کو بھی کہہ رہی ہوں. جو بھی اس طرح کی فیلنگز آپ کے اندر سے آتی ہیں، اب جیسے ان کو اس وقت ریگریٹ کی فیلنگز آ رہی ہیں تو الحمدللہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ فیلنگز جس چیز پر آ رہی ہیں اس میں ان کو یہی خوف آ رہا ہے کہ کہیں ایک اللہ کے بندے نے جو کہ ایک طرح سے سسرالی کنفرم رشتہ بھی تھا، انڈائریکٹ شوہر کے اینگل سے شوہر کا رحمی رشتہ تھا، تو ان کو یہ فیلنگز آ رہی ہیں کہ شاید ان سے غلطی ہوئی ہے اور شی از ریگریٹنگ رائٹ ناؤ کہ ان سے کوئی مسٹیک نہ ہو گئی ہو. تو الحمدللہ یہ ایک عین ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ جب آپ کو اپنے کسی ایکشن کی وجہ سے جو آپ نے ماضی میں کیا ہے اس وقت کوئی نہ کوئی پریشانی محسوس ہو کہ جیسے مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، تو سب سے پہلے الحمدللہ آپ کی فیلنگز مبارک ہیں. اگر آپ کو اس وقت یہ فیلنگز آ رہی ہیں تو آپ اپنے سسر کے لیے جتنی مرتبہ چاہ سکتی ہیں اور کر سکتی ہیں دعائیں مغفرت کریں. اور آئندہ کے لیے میں باقی ساری بہنوں کو یہ کہوں گی کہ تھوڑا سا ظاہری بات ہے کیونکہ حالات اور اس وقت کے ماحول ایسے ہیں کہ بعض اوقات خواتین اس کو گیج نہیں کر پاتی سسر کے ٹائم دینے کو، کتنا دیں کتنا نہ دیں. تو آپ شخصیتوں کو پہچانتے ہیں. اگر کوئی بزرگ جینوین بزرگ ہے اور ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، بیٹا مصروف ہے، بیٹیاں اپنے گھر کی ہیں، اور اگر وہ اپنی بہو سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ایک ڈیسنٹ طریقے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا بہو ٹائم دے دے، بہت ایمپل آف ٹائم نہ بھی صحیح تو اپنی روٹین میں سے 10 منٹ 15 منٹ ضرور دے دیا کریں. اور آپ بہن جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ اس وقت محسوس کرتی ہیں کہ جیسے میں نے اپنے سسر کے ساتھ مناسب نہیں کیا، وقت دے دیتی، آپ ان کے بہاف پر صدقہ کیجیے اور آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ نہیں کریں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے، اس لیے کہ اس وقت آپ کو جو سمجھ آیا آپ نے اپنے حساب سے اس وقت کا بہترین ہی کیا. تو یہ تو اللہ کی طرف سے بعض چیزیں ہوتی ہیں جو جیسے ہونی ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اب آپ ان کی طرف سے دعائیں مغفرت کر دیجیے. اگلا سوال میں لے رہی ہوں. ڈیورنگ دا کلاسز آف سورۃ الضحیٰ my whole life's tough moments come in front of my eyes and I find myself comforted with the explanation of surah. And before this tafsir class, I try hard to let go of my past and alhamdulillah I was succeeded. But there are some people in life who reminds me of that past again and again by doing the same thing which they had done before. What should be done in this condition? انسان اللہ نے ایسی مخلوق بنائی ہے کہ جو چیز اس کے ذہن سے ایک دفعہ ٹکرا جاتی ہے، چاہے دیکھنے میں ٹکرائے، چاہے سننے میں ٹکرائے، چاہے ایکسپیرینس میں ٹکرائے، تو پھر وہ چیز کہیں جاتی نہیں ہے. دیٹ بیکمز دا پارٹ آف دیٹ پرسن بیکاز وہ میموری کی شکل میں اس کے ساتھ سسٹین کرتی ہے. ایک مسلمان مومن کا کام یہی ہوتا ہے کہ اگر اس نے کسی انسان کو معاف کر دیا ہے یا اگر وہ اپنے ماضی میں سے نکل کے موو اب ہیڈ پوزیشن پر آنا چاہ رہا ہے لیکن کوئی نہ کوئی سیناریو ایسا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ماضی اگین دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کیپ پشنگ دیٹ ڈور ٹو بی کلوزڈ ان اے وے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھائیں یہ بھی آزمائش کا حصہ ہے
اور میں نے اس پر فوکس کر کے پھر دوبارہ بیک ٹو اسکوائر ون، زیرو پوزیشن پر جا کر کھڑے نہیں ہونا. میں نے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو آگے بڑھایا تھا اور میں آج بھی اللہ کی خاطر اپنے آپ کو آگے بڑھاؤں گی. تو الحمدللہ جیسے سورۃ الضحیٰ کی ایکسپلینیشن نے آپ کو ہمت دی، آپ نے نہ صرف خود کو مستقبل میں اپنے حال میں بہتر کرنے کے لیے آگے بڑھایا، آپ نے لوگوں کو معاف بھی کر دیا. The same thing is telling you one major point. Keep yourself connected with the book of your Rabb, and again you will get the chance and the opportunities to forgive the people. Those are again and again coming with the hard thing. اور جو بار بار آپ کے سامنے ایسے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اگین شاید میں اپنی پرانی والی پوزیشن پر واپس جا رہی ہوں. تو قرآن سے جڑی رہیے. جیسے سورۃ ضحیٰ نے آپ کو ہمت دی ہے اور امپاورمنٹ دی ہے، قرآن کی ہر آیت آپ کو امپاورمنٹ دے گی اگر آپ انشاءاللہ اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر لیں گے. یہ دنیا ہے، یہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایک مشکل سے نکل کر آ گئے ہیں تو اب وہ مشکل کسی بھی شکل میں دوبارہ میرے سامنے نہیں آئے گی. جبھی تو اس کو دنیا کہتے ہیں، بیکاز اٹس کانسٹنٹلی امتحان کی جگہ. آپ کی اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر آگے بڑھنے کا پوٹینشیل ہے. ماضی کو دھکا دے کر، وہ ماضی جہاں سے صرف تلخ یادوں کی گرم ہوائیں آتی ہیں، آپ میں طاقت ہے اس کو پیچھے دھکیلنے کی. سو وین ایور اگین سیم approach of the past will come forward to hurt you, you will come with the full force of the yaqeen of your Rabb کہ آپ اس کا دروازہ بند کر سکتے ہیں. لوگوں کو معاف کرتے جائیں، درجات بلند ہوتے رہیں گے. Every time you're gonna forgive a person, every time you will raise yourself in the darajat of iman. اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق آپ مضبوط کریں گے انشاءاللہ. اگلا سوال ہے عائشہ، آپ نے ایک حدیث بیان کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو جس کا لباس حرام کا، جس کا کھانا حرام کا، غرض ہر چیز حرام کی. ایک عورت کیا کرے؟ اس کا کفیل گھر میں جو رزق لاتا ہے اس سے کیسے کنارہ کر سکتی ہے؟ اپنی حد تک کوشش کی کہ کم سے کم میں گزر بسر ہو اور بچوں کی ضروریات کے لیے گھر میں ٹیوشن پڑھائی. باذن ربی اس کے گھر حاضری کا موقع ملا تو غلاف کعبہ تھام کر روتے ہوئے یہی حدیث ذہن میں تھی اور لبوں پر یہی سوال، یا رب میں مجبور ہوں، اگر آپ بھی رد کر دیں گے تو کون سا در ہے جہاں میری کوئی سنی جائے گی؟ کیا میں یہ گمان نہ کروں کہ اللہ میری دعا سنتا ہے؟ آپ انڈائریکٹ افیکٹی ہیں. تو آپ جس کیفیت کو جن الفاظ میں بیان کر کے سوال چھوڑ گئی ہیں، الحمدللہ آپ کی اللہ سے محبت کی ایک بڑی علامت ہے. آپ نے خود گواہی دے دی ہے کہ آپ کم سے کم میں گزر بسر بھی کرتی ہیں، یعنی آپ اپنی خواہشات اس مال سے پوری کرنے کی بے تحاشا فکر نہیں کرتی ہیں جو آپ کے مطابق گھر میں ایسے آ رہا ہے کہ جس میں حلال کا ایسنس نہیں ہے. سیکنڈلی الحمدللہ آپ نے ایک سٹیپ اور لیا ہے، اور وہ سٹیپ یہ ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے سیلف ارننگ پر بھی آ گئی ہیں اور آپ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کے پیسے بھی کما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہی امید ہے اور حسن الظن آپ یہی رکھیں کہ جو آپ نے اس کا غلاف کعبہ پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کر کے گڑ گڑا کر اس سے دعا کی تھی کہ اللہ کیا آپ میری دعا بھی رد کر دیں گے؟ کیا میری دعا نہیں سنیں گے؟ تو اللہ کو آپ پر بہت پیار آیا ہوگا. کوئی بھی انسان اس کو پڑھ کر آپ پر جو ہے وہ کئی دعائیں آپ کے لیے جو ہے وہ اللہ سے کر سکتا ہے. تو اگر ایک عام انسان آپ کی یہ بات پڑھ کے آپ کو دعا دے سکتا ہے تو وہ تو اللہ رب العزت ہے. وہ تو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس محبت کو الفاظ کے خزانوں میں کیپچر ہی نہیں کیا جا سکتا. یہی ایک طریقہ ہر اس عورت کا ہونا چاہیے جس کو اندازہ ہے کہ اس کے گھر میں کمپلیٹ رزق حلال نہیں آ رہا ہے. آپ شوہر کی استانی نہیں بن سکتی، آپ شوہر کی والدہ نہیں بن سکتے ہیں، آپ شوہر کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتی. اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے جو آپ نے اڈاپٹ کیا. اینڈ فار ریسٹ آف آل دا ویمن دوز آر سو مچ ولنگ کہ ان کی عبادات، ان کے اعمال قبول ہو جائیں. اپنے آپ کو صرف ضروریات تک ریسٹرکٹ کر لیں، اور آپ اگر اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کوئی اپنی ارننگ کا سلسلہ خود چلا سکتی ہیں، ویل اینڈ گڈ. ادروائز اگر آپ ہاؤس وائف بھی رہتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی شان رحیمی سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا، بیکاز آپ کسی بھی طرح سے اپنے شوہر کو بار بار انسٹیگیٹ نہیں کرتی کہ جاؤ پیسہ کما کے لاؤ تو میری یہ ضرورت پوری کرو، تو میری یہ ضرورت پوری کرو. اف یو آر ناٹ ڈوئنگ دس، اف یو آر ہولڈنگ بیک یور ڈیزائرس، تو آپ کے شوہر کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں، وہ گھر میں رزق حلال لے کر آئیں.
آپ کی اولاد اور آپ اس کے حلال کرنے والا کھائیں. انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ توفیق ضرور دے دیں گے. جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ان کو والیوم صحیح نہیں آ رہا, پلیز یو ہیو ٹو ریز دا والیوم آف یور لیپ ٹاپ, بیکاز ہمارے اینڈ سے اس وقت ٹھیک جا رہا ہے. اگر کوئی پرابلم میرے اینڈ سے آئے گی میں خود بتا دوں گی آپ کو, ٹھیک ہے. اوکے, نیکسٹ سوال ہے, میں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم اور جو آج کل یوتھ کلب والے جو کام کر رہے ہیں, میں انہیں بہت شوق سے دیکھتی اور سنتی ہوں. میں معلوم یہ کرنا تھا کہ وہ نامحرم ہے, تو کیا میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہے؟ آپ اپنا جملہ اگر فریز ایسے نہ کرتی جیسے آپ نے کیا ہے تو شاید میں آپ کو کہتی کہ کوئی پرابلم نہیں ہے, مگر مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے ظاہری بات ہے جو کہنا چاہا ہے وہ میں سمجھ گئی ہوں. دیکھیے ڈاکٹر اسرار, الحمدللہ آپ نے 2 لوگ میرے سامنے رکھے ہیں. I'm not just talking about youth club in particular, but I'm talking about in general, ٹھیک ہے. ڈاکٹر اسرار کو آپ ویڈیو پر سن رہی ہیں. I'm right now I'm talking in a very clear perspective, like a black and white perspective, جو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گی, آپ سے بھی اور آپ سے ریلیٹڈ یا آپ سے کنیکٹڈ ہر اس عورت سے جو اس کو سمجھنا چاہتی ہے. آپ کے سامنے ایک ویڈیو چل رہی ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی, اور آپ کے سامنے دوسری ویڈیو, ابھی تو میں صرف ویڈیو کی بات کر رہی ہوں, لائیو سامنے کھڑے ہونے کی اور سامنے بیٹھے ہونے کی بات نہیں کر رہی ہوں. ایک ویڈیو چل رہی ہے ڈاکٹر اسرار احمد کے لیکچر کی, اور ایک ویڈیو چل رہی ہے یوتھ کلب کے کسی اسپیکر کی. I'm sure you are talking about the male speaker. آپ کے سامنے 2 میل اسپیکر موجود ہیں. One is ڈاکٹر اسرار احمد, one is any youth club speaker. Being a woman, آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اور خاص طور پر اگر آپ کا ایج بریکٹ, ویسے تو آج کل ہر ایج بریکٹ فتنے میں ہے, اٹس ناٹ جسٹ کہ ٹین ایجر بچی فتنے میں ہے, آج کل کی تو ایڈلٹ خواتین 40+, 30+, 50+, 60+ سب فتنے میں. تو آپ کے سامنے یہ دونوں ویڈیوز چل رہی ہیں اور آپ ان دونوں کو سن رہی ہیں. بینگ اے وومن میں یہ بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, بیکاز ایک عورت کو اچھی طرح پہچانتی ہے جیسے ایک مرد کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہے. ڈاکٹر اسرار کو سنتے ہوئے ایک ٹوٹل فوکس عورت کا صرف اور صرف ان کے لیکچر, ان کے کانٹینٹ اور ان کی فلسفیز پر ہوگا. اس دوسری سائڈ کے کسی بھی اسپیکر کو سنتے ہوئے آپ کا ذہن ڈپینڈنگ اپون یور سرکمسٹانسز, ڈپینڈنگ اپون دا ہائٹ آف یور ڈیزائرس, لیکچر پر بھی ہوگا, کنٹینٹ پر بھی ہوگا, بٹ سائملٹینیسلی بینگ اے ینگ گرل اور بینگ اے ینگ ایڈلٹ, اٹ کین گو ان اینی ادر ڈائریکشن ٹو. ٹھیک, اب یہ تو بات ہو گئی ویڈیوز میں 2 لوگوں کو سننے کی. ظاہر ہے اب جب آپ ان پرسن پہنچ جاتے ہیں تو ان پرسن آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو اسپیکرز ہوتے ہیں, میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہی ہوں درمیان میں, اگر میں کہہ دوں کہ میری آڈینس میں مرد بھی آ سکتا ہے, چاہے میں سر سے پاؤں تک نقاب لگا کر کھڑی ہو جاؤں, آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا اس وقت صرف اور صرف کنٹینٹ فالو کیا جائے گا جو میں بول رہی ہوں, دا ایکیڈیمک اپروچ آئی ایم ٹیلنگ, اور دا علم آئی ایم اسپریڈنگ, یا میری کوئی اور چیز بھی فوکس میں آ سکتی ہے. ہم کہتے ہیں مرد اس طرح دیکھتے ہیں, اٹس ناٹ لائک دس. اللہ نے قرآن میں دونوں کو نظریں جھکانے کا کہا ہے, یہ نہیں ہے صرف مرد ایسے دیکھتے ہیں, عورتیں بھی ایسے ہی دیکھتی ہیں مردوں کو. آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف فتنہ اس ایک اینگل سے ہے کہ ہم عورتیں اپنے آپ کو محتاط انداز میں رکھیں تاکہ مرد ہمیں دیکھ کر فتنے کا شکار نہ ہو. اٹس وائس ورسا ٹو, مردوں کو بھی اپنے آپ کو کنٹین کر کے رکھنا ہوتا ہے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, تاکہ وہ عورتوں کے لیے فتنہ نہ بن جائے. دیٹس آن دا بوتھ ویز. کیا وجہ ہے آپ کے سامنے یہ سوال آیا ہے تو میں بول رہی ہوں, میں کیوں ویڈیو نہیں کھولتی ہوں نقاب لگا کے؟ دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ. میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا, اٹس ناٹ لائک کہ میں کوئی کہہ رہی ہوں کہ جو ویڈیو کھولتا ہے وہ غلط کر رہا ہے اور جو ویڈیو نہیں کھولتا وہ صحیح کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی. اٹس مائی پرسنل ڈسکریشن کیپنگ دا فتنہ اراؤنڈ ان مائی مائنڈ, بیکاز مجھے پتا ہے کہ جب میں نے ویڈیو کھول دی یا جب میری تصویر سوشل میڈیا پہ چلی گئی, چاہے وہ نقاب میں گئی, چاہے میں پوری اس میں کور تھی, even then the one who will be listening will not just be listening, the one who will be listening will also be observing my aura, my personality, my whole personality and the whole شخصیت جو اس نقاب کے اندر بھی سامنے موجود ہے.
تو it all depends upon the kafiyat of your iman and your ताल्लुक of your Rabb and how much careful life you are trying to spend. یہ ہر انسان کے اپنے پرسنل ڈسکشن پہ. جس بچی نے جس خاتون نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے, آسک یور ہارٹ, استفتی قلبک, آپ کا دل آپ کو بتائے گا. اللہ نہ کرے کہ اللہ کسی بھی داعی کو, کسی پریچر کو, کسی اسپیکر کو دوسرے لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے. بٹ ہم خواتین جو ہمارے خاص طور پہ کلچر پہ, میں اپنی بات کر رہی ہوں, میں کسی اور کی بات ہی نہیں کر رہی اس وقت فیمیل اسپیکرز میں بھی. میں کیوں کہتی ہوں کہ میری آڈینس خاص طور پہ جب ہم آن سائٹ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو میری آڈینس صرف اور صرف فیمیل ہے. 10 سال سے 9 سال سے اوپر لڑکا بھی نہیں آئے گا میری کسی پروگرام کے اندر. کیوں؟ بیکاز مردوں کو سنانے کے لیے مرد موجود ہیں, تو عورتوں کو سنانے کے لیے عورتوں کی کمی تو نہیں ہے. یہ میں کیوں بولتی ہوں بار بار, جسٹ ٹو سیو یو فرام فتنہ, بیکاز فتنہ از اراؤنڈ. اور ہمیں کیا لگتا ہے ریلیجس گیدرنگس کے اندر فتنے نہیں ہوتے, وہاں کیا شیطان اندر گھس نہیں سکتا, یا دلوں کے اندر سب کے اپنا اپنا شیطان موجود نہیں ہوتا؟ سب ہوتا ہے. سو یہاں حلال حرام, رائٹ رانگ, فتویٰ اور ناٹ دا فتویٰ, اور الاؤڈ اور ناٹ الاؤڈ, پروہیبٹیڈ اور دا پرمیشن, اس کی بات نہیں آتی ہے. یہاں بات تقوی کی آ جاتی ہے. کون سا انسان اپنے آپ کو کتنا محتاط رہ کر زندگی میں آگے بڑھانا چاہتا ہے. And the more you will be inclined in deen, the more careful you will be from all these perspectives. Because یہاں بھی فتنہ ہوتا ہے. کیوں منع کیا گیا ہے کہ ایک مرد استاد اور ایک عورت اسٹوڈنٹ, یہ دو ایک دوسرے کو نہیں پڑھائیں گے. کیوں؟ بیکاز تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے شیطان ہوتا ہے. تو فیلنگس کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی ڈیولپ ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے ایک انسان بہت ینگ ہے اسپیکر, اور اس کی اپوزٹ جینڈر اس کو سن رہی ہے, اور ظاہری بات ہے مرد تو پردے کر کے نہیں کھڑے ہوئے. یہاں تو عورتوں کو تو پردوں کے اندر بھی کس طرح سے کوئی ویژولائز کر سکتا ہے, وی کین ایزیلی انڈرسٹینڈ. تو ایک مرد سامنے کھڑا ہے, ایک بچی ڈپرائیوڈ ہے جس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے, ایک بچی ڈپرائیوڈ ہے جس کو ہر اچھا انسان اچھا لگتا ہے. تو ہر اچھا انسان ہر انسان اچھا لگتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ جی اب وہ استاد ہے تو مجھے اچھا نہیں لگ سکتا. دیٹس یور تقویٰ, دیٹس یور ایمان, that's your level of understanding of the book of your Rabb. آپ اپنے آپ کو کتنا فتنوں سے بچا سکتے ہیں. تو کوئی باہر والا نہیں بتا سکتا آپ کو کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے یہ کر کے یا نہیں ہو رہی ہے. آپ کا دل آپ کو بتائے گا. آسک یور ہارٹ. آپ نے پوچھا ہے, اور آپ کے تھرو میں ہر عورت سے کہہ رہی ہوں, جس اسپیکر کو سنتے ہوئے آپ کو یہ لگے کہ میں اسپیکر کو اس کے علم کے مطابق کم اور میں اس کی پرسنالٹی کو ایڈمائر کرتے ہوئے زیادہ دیکھ رہی ہوں, اسٹاپ لسننگ ٹو دیٹ اسپیکر. میں نے اس لیے آپ نے خود ہی کمپیریزن کیا ہے, ڈاکٹر اسرار اینڈ دا ادر پارٹی. دیر از نو کمپیریزن, بیکاز ڈاکٹر اسرار کو سنتے ہوئے, میں نے بھی ڈاکٹر اسرار کو بہت سنا ہے, ڈاکٹر اسرار کو سنتے ہوئے آپ کا ذہن کبھی بھٹک ہی نہیں سکتا ہے. دا گیٹ اپ, دا ایج, دا اورا, دا روب, دا پریزنس, ایوری تھنگ. بٹ دا ادر سائڈ کہیں بھی شیطان آ سکتا ہے, کسی بھی جگہ آ سکتا ہے. سو یہ تو ایکچولی ہم میں سے ہر وہ انسان جو خود مبلغ ہے, مرد ہے یا عورت ہے, اس کو بھی ایکسٹرا آرڈینری کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے وین اٹ ول کم ٹو دا اپوزٹ جینڈر. کتنا انٹریکشن کرنا ہے, کتنا نہیں کرنا. آپ میں سے کتنی بہنیں مجھ سے کہتی ہیں آپ میرے ہسبینڈ کا مسئلہ سن لیں, آپ میرے ہسبینڈ سے 2 منٹ بات کر لیں, آپ میرے بیٹے سے 2 منٹ بات کر لیں, آپ میرے بیٹے کو یہ سمجھا دیں. میں آپ سے کیا کہتی ہوں, نو آئی ایم سوری, میں آپ کو سمجھاؤں گی, آپ نے سمجھنا ہے مجھ سے, اور آپ نے آگے جا کے جس کو سمجھانا ہے سمجھا دیں. بٹ آئی ول ناٹ ٹاک ٹو دا اپوزٹ جینڈر, بیکاز میں ان کو بار بار کہتی ہوں مرد اسکالرس موجود ہیں, مرد اسپیکرس موجود ہیں, ان سے کہیں ان سے جا کے بات کریں. کیوں بات کرنی ہے ایک عورت اسپیکر سے؟ میرے پاس لائن لگی ہوئی ہوتی ہے میسیجز کی, بائی دا وے, میسنجر پر بھی اور میرے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پر بھی, مردوں کی, ہمارا یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ جواب دیتے ہیں. آئی سمپلی بلاک دا نمبر وداؤٹ ایون اوپننگ اٹ اینڈ وداؤٹ ایون ریسپونڈنگ ٹو اٹ. کیوں؟ بیکاز آئی ہیو ٹو سیو مائی سیلف فرام فتنہ. میں کمزور انسان ہوں, میں اپنے آپ کے لیے کبھی بھی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ایک کیٹیگوریکلی بول سکتی ہوں کہ نہیں نہیں جی میرا ایمان بڑا مضبوط ہے الحمدللہ. مرد پوچھیں سوال آ کے یا عورتیں پوچھیں سوال آ کے ایک سی چیز ہے. ہاں ٹو سرٹن لیول ایک سی چیز ہو سکتی ہے, بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ کہیں بھی شیطان آ سکتا ہے. تو میں اپنے آپ کو فتنے میں کیوں ڈالوں؟ تو میرا آپ کو بھی یہی جواب ہے, اور سب بہنوں کو یہی ایک نصیحت ہے. جیسے جیسے ایمان بڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو سینس آف اسٹیئنگ ایٹ دا پریکاشنری اینڈ, یہ والا اینڈ جو ہے انشاءاللہ دیتا جائے گا. اگلا سوال ہے
I'm suffering from OCD since 8 to 9 years. Kindly share something regarding OCD and intrusive thoughts. It is very difficult and disturbing for me sometimes to handle the situation. डेफिनेटली इस स्टेज तक आ जाना जहाँ पर ओसीडी आपको पिंच कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, ज़ाहिर बात है डिक्लेयर हुआ है तो इस स्टेज तक आप आई हैं। मैं आपको ये 2 मशवरे दूँगी। कोई अपने एरिया में एक तो कुरान की क्लास जॉइन कर लें जाके, जहाँ पर आप फिज़िकली जा सकें, एंड ट्राई टू मेक फ्रेंड्स जो लाइक माइंडेड हों, जो आपकी इंक्लिनेशंस के साथ-साथ चलने वाले हों। सो अडॉप्ट द गुड कंपनी, द गुड सोबत एंड अडॉप्ट एनी फिजिकल क्लास एक्सपीरियंस। साइमल्टेनियसली अपने आप को अकेला ना रखें। दैट्स माय मशवरा टू यू। व्हेनेवर यू आर इन होम, कोशिश करें किसी ना किसी के साथ हों, कोशिश करें कि आप कॉन्वर्सेशन में हों, कोशिश करें कि आप इन्वॉल्व हों लोगों के साथ, बिकॉज़ ये 3 चीज़ें एक ओसीडी पेशेंट को बहुत हेल्प करती हैं। जॉइनिंग अ फिजिकल कुरान क्लास, अडॉप्टिंग अ वेरी गुड सोहबत, अपने उसी कुरान क्लास में दोस्त बनाना शुरू कर दें। उसी क्लास के अंदर आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बढ़ा लें। सो आपको गुड कंपनी, गुड सोबत वाला, कंपेनियनशिप वाला मामला कवर हो जाएगा। एंड तीसरी चीज़, ट्राई नॉट टू बी अलोन फॉर अ लॉन्गर आवर्स। हाँ ठीक है, सोने के लिए आप अकेले होती हैं, मुझे नहीं पता आप मैरिड हैं या नहीं हैं, बट आप इस किसी भी सिचुएशन में हैं, ट्राई टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद एनीवन। घर में अम्मी, अब्बू, शौहर, बच्चा, सास, नंद, हूएवर इज अराउंड, इवन अगर कोई भी नहीं है तो मेड, अपने आप को बिजी रखें। इंशाल्लाह आई एम होपिंग आपका 8 से 9 साल पुराना ओसीडी भी आपको इंशाल्लाह रिकवरी की तरफ पुश करता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if you have to motivate someone towards Islam, summarize Islam into a sentence, then what would be sentence? एक जुमले में इस्लाम को समराइज करना हो तो इट्स अ वेरी कंपैशनेट रिलीजन इन माय पर्सपेक्टिव। ये वो दीन है जो आपको मोहब्बत करना सिखा देता है, चाहे अल्लाह से करनी हो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी हो, अपने ख़ानदान से करनी हो, अपने दोस्तों से करनी हो, और आसपास इंसानियत से करनी हो। दिस इज़ अ वेरी कंपैशनेट रिलीजन, दैट्स इट। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। नेक्स्ट सवाल है, मेरी उम्र 21 साल है और मैंने कुछ वक्त पहले दीन को फॉलो करना शुरू किया है और कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट किए हैं। मेरा सवाल यह है कि मैं इमोशनली बहुत वीक हूँ। जैसे ही मैंने कुरान क्लास स्टार्ट की तो साथ ही मैंने निकाब भी स्टार्ट कर दिया। पहले तो काफ़ी कुछ सुनने को मिला और अब भी सुनने को मिलता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं इन सब बातों को इग्नोर कर दूँ। जब आपकी फैमिली और घर वाले साथ ना दें तो दुख होता है, लेकिन अब मैं सारी बातें अल्लाह पाक से शेयर करती हूँ। आप मुझे ये बता सकती हैं कि मैं अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊँ? मुझे छोटी-छोटी बातों पे रोना आ जाता है। मैं अपने आप को मजबूत बनाना चाहती हूँ, इसलिए कि ये रोना मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। आपके सवाल में एक क्लैरिटी मौजूद है। पहली बात तो ये कि आप इमोशनली वीक नहीं हैं, दैट्स अ गारंटी। आप इमोशनली वीक नहीं हैं बिकॉज़ आपने 21 ईयर्स में कुरान पढ़ना शुरू किया और आपने कहा कि आपने कुछ बल्कि दीन को फॉलो करना शुरू किया, एंड यू हैव मेंशन कि आपने ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए, ठीक है? और फिर आपने कहा कि आपने दीन पर अमल करना भी शुरू कर दिया, इवन दो कि आपको सपोर्ट नहीं मिली, आसपास लोगों ने बातें बनाई, बट आप दीन पर अमल करती रहीं, तो आप इमोशनली वीक कैसे हुई? आप तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं। हाँ, रोना आना इज नॉट द साइन ऑफ इमोशनल वीकनेस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी रात रोते रहते थे नमाजों में खड़े होके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त भी रोते थे जब आपको ख्याल आता था कि मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त भी रोए जब आपके बेटे का विसाल हो गया। तो अल्लाह के रसूल तो इमोशनली वीक नहीं थे, ही वाज वे टू स्ट्रॉन्ग। यार जितनी बहनें बैठी, अगर आपको बात-बात पर रोना आता है तो आप तो बहुत मजबूत हैं, बिकॉज़ रोता कौन है? जिसका दिल नरम होता है। दिल किसका नरम होता है? जिसके दिल में ईमान होता है, और जिस दिल में ईमान होता है उस दिल में अल्लाह होता है, और अल्लाह को दिल में बसाने वाला दिल और वो इंसान और वो जज्बात वो कभी भी कमजोर नहीं हो सकते। आप बिल्कुल इमोशनली वीक नहीं हैं। 1 2 रोना आना
اور جلدی رونا آنا، یہ تو شخصیت کی مضبوطی کی علامت ہے. یہ تو ہمارا معاشرہ ہے، ظالم معاشرہ، جہاں کہتے ہیں کہ اگر رو گے تو تم کمزور ہو، جہاں ہم سکھا دیتے ہیں بیٹوں کو لڑکے تھوڑی روتے ہیں. یہ ہمارا معاشرہ ہے. آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہیں گی؟ حضرت عثمان قبرستان جا کے قبروں پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے یہ سب سے مشکل منزل ہے، جس کی یہ منزل کراس ہو گئی خیریت کے ساتھ، بس اس کے لیے آگے آسان ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ روتے تھے اور روتے رہتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی عمر کے آخری حصے میں اتنا روتے تھے کہ بعض صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا عمر کی چیکس پر لکیریں پڑ جائیں گی پرماننٹ، بیکاز یہ اتنا روتے ہیں، اتنا کانسٹنٹ آنسو کا فلو رہتا ہے، اتنا روتے ہیں. آپ آپ ایموشنلی ویک نہیں ہیں. 2 آپ الحمدللہ جو روتی ہیں یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے اور یہ آپ کے دل کی نرمی ہے اور یہ آپ کے ایمان کی علامت. 3 نہایت محبت کے ساتھ جب اپوزیشن ہوتی ہے اس کو ڈیل کرنا شروع کر دیں. آپ کے اندر ایک الگ طرح کی امپاورمنٹ آئے گی. اسٹے کنیکٹڈ ود دا قرآن، اسٹے کنیکٹڈ. آپ بہت مضبوط انسان ہیں اور آپ کو آپ کا قرآن، آپ کے کورسز، آپ کا ایمان مزید مضبوطی دے گا. جب آپ ماشاءاللہ آپ نے کہا آپ نے نقاب بھی شروع کر دیا، 21 سال کی بچی، اور فالو کرے آن لائن کورسز کو، اور اس میں وہ ماحول نہ ہونے کے باوجود نقاب شروع کر دے، وہ بھی اس صدی میں 2024 میں جہاں ہم بڑے بڑے لوگ بھی سال ہر سال قرآن سن کے کسی اثر کے انڈر نہیں آتے ہیں. یو آر اے ویری اسٹرانگ پرسن. اب تو ہم سب کے لیے موٹیویشن ہے. سو کیپ اٹ اپ. اپنی اس موٹیویشن کو جاری رکھیں. آپ ایک مضبوط انسان ہیں، آپ ایموشنلی اسٹرانگ ہیں. اسٹے کنیکٹڈ ود دا کلام آف یور رب اینڈ اڈاپٹ دا کائنڈنس آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یو ول بی اے بیسٹ صدقہ جاریہ فار یور پیرنٹس انشاءاللہ. آپ میں کوئی ویکنیس نہیں ہے. اسٹے لائک دس ایز یو آر. کیپ اٹ اپ. کل کے لیکچرز میں آپ نے بتایا تھا کہ زیر کے ساتھ غنا کا میننگ میوزک ہے، جبکہ زبر کے ساتھ غنا کا میننگ بے نیاز کرنا ہوتا ہے. اس دعا کے اینڈ میں تو زیر کے ساتھ غنا ہے اور اس کے میننگ بے نیازی آ رہے ہیں. اللہم انی اسالک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اچھا میں نے آپ کو میں نے آپ کو 2 ناؤنز بتائے تھے کلاس میں جب میں نے کلاس کرائی تھی، اور میں نے آپ کو وہاں پر واضح کیا تھا کہ ایک لفظ ہے غنا ان اور ایک لفظ ہے غنا ان. ٹھیک ہے. اچھا لفظ کا فارمیٹ بدل گیا. جب یہ اب آپ لوگوں کو عربی زبان تو آتی نہیں ہے تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ ایک چیز پکڑ لیتے ہیں پھر اس کو ہر چیز پر اپلائی کر دیتے ہیں. عربک لینگویج میں نزل، انزل، نزل، انتزل، انتزل، استنزل، یہ سارے ڈفرینٹ میننگز کے ساتھ آئیں گے بٹ ہیں سارے نون زالام سے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے صرف 2 الفاظ کو فوکس میں رکھیں، اسی پیٹرن پہ فوکس کریں. جب لفظ آئے گا غائن نون الف حمزہ اور آئے گا غائن کی زبر کے ساتھ تو اس کے میننگ ہوں گے بے نیاز. جب آئے گا غائن نون الف حمزہ اور وہ آئے گا غائن کی زیر کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوگا میوزک. یہ جو غنا آیا ہے یہاں پہ، غنا غائن نون الف مکسورہ کے ساتھ، اس کا مطلب بے نیازی ہی ہوتا ہے. اگر آپ کو بہت شوق ہے ان ڈفرینسز کو جاننے کا سو موو اہیڈ پلیز اور عربی گرامر سیکھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. آئی ایم اسٹل persistent on my same definition but that's particularly on the construction غائن نون الف حمزہ، یہ اس پر اپلائی کرتا ہے جو میں نے بتایا تھا. اوکے نادیہ آئی ایم لیونگ کوشچن نمبر 24. اگر ٹائم ہوگا تو میں بعد میں لوں گی. آپ لوگ جب سوال بھیجتے ہیں نا، اب تو ہم سوال لے نہیں رہے، پلیز ٹرائی ٹو لرن ہاؤ ٹو رائٹ اے کنسائز کوشچن. ٹھیک ہے. بیکاز لمبا سوال لائیو سیشن میں میرے لیے پڑھنا مشکل ہوتا ہے. میں پہلے سے پڑھ کے نہیں آ رہی ہوں، میں یہیں کھول کر اپنا موبائل فون جو نادیہ نے آپ کے سوال بھیجے میں وہیں دین اینڈ دیئر پڑھ کے جواب دے رہی ہوں. میں لمبا نہیں پڑھوں گی بیکاز پھر میرا ٹائم چلا جائے گا. سو نادیہ مارک 24. I will try to reply it later on جب کبھی موقع ملے گا. کوشچن آپ کا نیکسٹ ہے. My question is about nikah. Nowadays when nikahs are conducted, the departure is not made for 2 years. Actually, I had studied that according to that, for the first 3 months, husband and wife can stay apart.
If their marital relationship is not established for 3 months, if the marital relationship is not established for 3 months, then the marriage becomes invalid. I need authentic information about this, as you have taught all the scholars, so you can guide. निकाह के बाद हो सकता है कुछ स्कॉलर्स के नज़दीक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन हो कि आप इन सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में इतने अरसे तक अकेले नहीं रह सकते, इसके बाद आपको जो है वो साथ रहना होगा, कि पहले 3 मंथ्स जो हैं आप अपार्ट रह सकते हैं, अगर इस्टेब्लिश हो गया है उसके बाद नहीं। इसमें स्कॉलर्स डिफर करते हैं। आप पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हैं, या भी आपके वालिदैन ने सिर्फ आपका निकाह किया है और रुखसती नहीं हुई है, यू कैन कीप द डेकोरम कि अभी आप अपने आप को डिस्टेंस पर रखें फिजिकली, और आपका उसमें निकाह इनवैलिड नहीं होता है, बिकॉज देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द स्कॉलर्स। तो उसमें आप अपनी कैपेसिटी, अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप वहीं पर उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। जो आपने पूछा है कि डिपार्चर इज नॉट मेड फॉर 2 years, यानी 2 साल तक भी अगर किसी की रुखसती नहीं होती है और 2 लोग आपस में नहीं मिलते हैं, उनकी मैरिज कंसुमेट नहीं होती, इट्स ओके, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगी यहाँ पर इसी सवाल के रेफरेंस में उन सब बच्चियों को और उन सब बेटों को जो जिन तक मेरी आवाज़ जाएगी, निकाह का मकसद ये नहीं होता कि अगर आपकी रुखसती नहीं हुई है, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, अगर रुखसती नहीं हुई है, इस्लाम की धज्जियाँ माँ बाप की इज्जत के साथ मत खेलें और माशरे का एक डेकोरम मत डिस्टर्ब करें। रुखसती की कोई रीज़न है ना, रीज़न है रुखसती की। हज़रत आयशा का निकाह भी हो गया था, बट रुखसती हुई है कुछ ड्यूरेशन के बाद। ये नहीं होता कि बीच में मजाक चल रहा है, रुखसती नहीं भी हुई तो मेरी तो बीवी, तो मेरा तो शौहर, तो अम्मा कौन होती हैं कहने वाली, तो अब्बा कौन होते हैं कहने वाले, सो वी कैन मीट इन सिक्लूशन। मत अपने आप को बेवकूफ़ बनाएं। रुखसती इज पार्ट ऑफ निकाह, एक प्रोसेस है। निकाह होगा एंड देन द रुखसती होगी। रुखसती इज रिक्वायर्ड। अगर रुखसती नहीं हुई है, मेरी आप सब बेटियों से रिक्वेस्ट है कि उसका लिहाज करें। जब तक कि आपके वालिदैन आपकी रुखसती ना कर दें, उस वक्त तक कंज्यूमेशन की तरफ मत जाएं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26 इज अगेन वेरी लेंदी। पेपर पे लिख के सवाल, मैं अफशां हैदराबाद इंडिया से। आपने कहा था आपको रोमन उर्दू में मुश्किल होती है और मुझे उर्दू टाइप करना नहीं आती। चलो जी, सवाल क्या है? अहम कशमकश मेरी ज़िंदगी की है। मैं और मेरे शौहर दीन को लेकर मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट रखते हैं। ऐसे में शौहर की फरमाबरदारी कैसे की जाए? या अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं आपके शौहर। हाथ जोड़ो आपके सामने, प्लीज़ उसकी इज्जत भी करें, उसकी रिस्पेक्ट भी करें, उसको मुकाम भी दें और उसकी फरमाबरदारी भी करें। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आपसे? आप और आपका शौहर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो करते हैं, तो अब आप उसकी फरमाबरदारी नहीं करेंगे? क्यों? शौहर नहीं है आपका? निकाह टूट गया आपका क्या उससे? क्या आप और वो दोनों मुसलमान नहीं हैं? क्या वो आपका कौवाम नहीं रहा? क्या आप उसकी ज़ौजियत में नहीं रहीं? क्या हो गया हम लोगों को? फॉर गॉड सेक। देखें, कभी-कभी दिल चाहता है कि उस प्लेटफॉर्म से बात की जाए या उस डायमेंशन से बात की जाए, शायद मुसलमानों के दिमागों की खिड़कियां उस डायरेक्शन से खुल जाए। आई एम नॉट हियर टू कंफ्यूज एनी वन ऑफ यू, बट जब 4 स्कूल ऑफ थॉट वैलिडेटेड है, मैं एक बड़ी बात बोल रही हूँ आपके सामने, ठीक है? इवन मुसलमानों में अहले सुन्नत वल जमात के साथ साथ अहले तशय्युअ भी शामिल है। मुसलमान हैं वो भी। आप उन पर तकफीर का फतवा नहीं लगा सकते। आप और मैं तो खैर फतवा रखने की पोजीशन में नहीं है, हमारे जुरिसडिक्शन में नहीं आता, बट किसी उलमा कम्युनिटी में ने भी उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है? दे आर मुस्लिम्स। आज भी कोई मुसलमान सुन्नी उनकी मस्जिद में जाकर अपनी जमात की नमाज पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले, कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जमात हो जाएगी। इस्लाम में ये वुसअतें हैं, इन वुसअतों में अवाम को कुछ नहीं पता कितनी गहराई है। 4 बातें सुन के, 2 बातें सुन के, 1 कोर्स करके, 2 कोर्स पढ़ के, ये जो लोगों ने माशरे के अंदर
نیرو مائنڈیڈنس ڈیولپ کر دی ہے. اس کی وجہ سے عوام کنفیوز ہو گئی. آپ اپنے مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر اگر پڑھنا شروع کر دیں نا، 4-8 ڈفرینٹ ہسٹورینس کی، آپ چکرا نہ جائیں تو مجھے آ کے بتائیے گا پلیز. اسلام بہت خوبصورت دین ہے. اس دین پر ہمیشہ آزمائشیں رہی ہیں. ہماری ذمہ داری ہے ہم اس دین کا کلیئر پارٹ اٹھا لیں. اگر آپ کے شوہر اور آپ دو الگ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس پر ہیں، آپ اپنے شوہر کی بیوی ہیں، وہ آپ کا شوہر ہے. فرض کریں آپ نے علم حاصل کیا اور میں ایک چھوٹی سی بات بتا رہی ہوں، آپ نماز میں رفع یدین کرتی ہیں، آپ کے شوہر رفع یدین نہیں کرتے، تو اب آپ کیا کہیں گی؟ میں کیونکہ یہ رفع یدین نہیں کرتا تو اب میں اس کی زوجیت میں نہیں رہ سکتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہو گیا ہمیں؟ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ کیوں اتنے نیرو مائنڈیڈ ہو گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اسپیکرز کو، ہمارے علماء کو ود ڈیو ریسپیکٹ ہمارے اس سب کانٹیننٹ کو ہدایت کا راستہ دکھائے. ہم نے لوگوں کو بانٹ دیا، پھاڑ دیا، نفرتیں ڈال دی. آپ نے حال دیکھا ہے؟ یہ عورت جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے کے لیے سوال پوچھ رہی ہے، میں ان بیچاری کے ساتھ ہوں پورا. آئی ایم ود یو. آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. قصور و نوازوں کا ہے جس نے آپ کو یہاں تک اس سوال تک پہنچایا. پکڑ ان کی ہوگی جنہوں نے آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا ہے. آپ بہت معصوم ہیں. جس بہن نے یہ سوال پوچھا ہے، حیدرآباد انڈیا افشاں، آپ بہت معصوم ہیں اور مجھے امید ہے کہ اللہ کو تو آپ پر بہت ہی پیار آئے گا، بیکاز آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. اور ہر اس بہن کا کوئی قصور نہیں ہے جس کو باہر کی آوازوں نے یہ سکھا دیا تمہارے خاندان والے سارے کے سارے یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بدعتی. ہائے تم بیچاری کہاں ان میں ایمان والی پھنس گئی. اور جس نے آپ کو یہ سکھا کے ان سب سے متنفر کر دیا، ان سب کی نفرت دل میں ڈال دی، ان کی عزت کرانا چھوڑ دی، خدمت کرنا تو دور کی بات، آپ تو ان کو سیدھے منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. بیکاز آف دیز وائسز ان یور سراؤنڈنگ، اللہ ان سب آوازوں کی پکڑ کرے گا جنہوں نے اتنا فتنہ اس معاشرے میں پھیلایا ہوا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے گھروں کے اندر اس طرح سے لوگوں کو عزت اور شفقت سے اکھاڑ دیا ہے. یہ دین ہے، یہاں بڑی ٹالرنس موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ٹالرنس نان مسلمس کے ساتھ دکھائی، اہل کتاب کے ساتھ دکھائی. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عمر نکلتے ہیں چرچ سے باہر آ کے اور نماز پڑھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اتنی باؤنڈری کے اندر، اتنے کلومیٹرز کے اندر میری نماز بھی قبول ہوگی کہ نہیں قبول ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. حرم میں جا کے بھی ہم محروم رہتے ہیں کہ ہم اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ ہم تو اپنے ہوٹل کے کمرے میں پڑھیں گے، پتہ نہیں ہماری نماز ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. یہ جتنے لوگ یہ کرتے ہیں اور وہ صرف کسی آواز کو سن کر کرتے ہیں، یہ سارے کرنے والے معصوم ہیں. اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ بخشے جائیں گے انشاءاللہ. وہ پکڑے جائیں گے جنہوں نے یہ معاشرے کے اندر فلوٹ کر دی ہے چیز. اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، اس پر تکفیر کا فتویٰ، وہ کافر، وہ گناہگار، وہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے. یہودی آتا ہے مدینہ میں، اللہ کے رسول کے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر نہایت بدتمیزی سے کہتا ہے تم قریش کے لوگ کبھی بھی وقت پر اپنی بزنس ٹرانزیکشن پوری نہیں کرتے. اونچی آواز میں بات کرتا ہے، جان بوجھ کے انسلٹ کرتا ہے رسول اللہ کی، بیکاز ہی واز دیئر ٹو چیک کہ اس اللہ کے بندے میں حلم ہے کہ نہیں. بیکاز اس نے یہ کہا بعد میں بتایا تھا کہ میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ اس رسول میں کتنا حلم موجود ہے. وہ جان بوجھ کے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، صحابہ کے سامنے بات کرتا ہے، ایلیگیشن لگاتا ہے. And رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is just calm listening to him in front of his صحابہ. ہم وہ تو کہیں how blasphemous, how dare you can talk with me like this in front of so many people around. اللہ کے رسول خاموشی سے سن رہے ہیں اور بدتمیزی کر رہے ہیں. اور حضرت عمر کو غصہ آتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کاملی جواب دیتے ہیں عمر اس کو لے جاؤ اور جو میں نے اس کا کھجوروں کا جتنا حصہ دینا تھا وہ بھی دے دو اور ایک حصہ اپنی طرف سے بھی مٹھی بھر دینا، اس لیے کہ جو تم نے اس انداز سے اس سے بات کی. یہ اللہ کے رسول ہمیں ٹالرنس سکھا رہے ہیں ود اہل کتاب جو مسلمان کی کیٹیگری کے ایگزیکٹ فریم میں نہیں فٹ ہو رہا، اور ہم سکھا رہے ہیں اپنی عوام کو
تمہارا شوہر کسی دوسرے اسکول آف تھاٹ کا ہے تو تم اس کی فرما برداری کیسے کر سکتی ہو؟ آپ معصوم ہیں جنہوں نے سوال پوچھا ہے، اور اللہ نے آپ کو الحمدللہ اگر سوال پوچھنے تک پہنچا دیا ہے تو اللہ آپ کو اس بات تک بھی پہنچا دے گا. آپ اپنے شوہر کو عزت دیں گی، احترام دیں گی، ان کی خدمت کریں گی، ان کی فرما بردار رہیں گی اور ان سے محبت کریں گی. جس عورت کے دماغ میں آپ یہ ڈال دیں کہ تمہارا شوہر دوسرے اسکول آف تھاٹ کا، وہ محبت کیسے کرے گی اپنے شوہر سے؟ مت کریں یہ ظلم، مت کریں. میں نہایت ادب کے ساتھ ان سارے بزرگوں سے بات کر رہی ہوں جو نہایت دین کی بڑی بڑی رسپانسبلٹیز کے ساتھ بیٹھے ہیں. اللہ ہمیں ہمت دے. ان کا دوسرا سوال انہی بہن کا ہے. میرے شوہر انٹرنیٹ اور موبائل اور ٹیبلٹ بچوں کو دینے کے سخت خلاف ہوتے ہیں. یہاں بھی ہماری رائے میں اختلاف ہے. میرا بیٹا 15 سال کا حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، لیکن اس سے موبائل پہ کچھ گناہ ہو گیا. اس نے مجھے بتایا. اب کیا مجھے اس سے موبائل چھین لینا چاہیے اور کیا یہ بات اپنے شوہر کو بتانی چاہیے؟ آپ کے شوہر انٹرنیٹ اور موبائل دینے کے سخت خلاف ہیں. آپ کو چاہیے تھا آپ اپنے شوہر کی بات مانتی. ماں باپ جب تک، اور خاص طور پہ اگر آپ کا شوہر ایک اچھی بات کر رہا ہے، جب تک اس کا روب ہوگا آپ کا بچہ اس موبائل فون سے بچا رہے گا. اور ایک سرٹن ایج آئے گی پھر آپ اور آپ کے ہسبینڈ آپ دونوں ہینڈی کیپ ہوں گے، خود ہی اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا رہے ہوں گے. ماں باپ کا اولاد کی تربیت میں ٹیم اپ ہونا بہت ضروری ہے. خاص طور پہ جب آپ کے ہسبینڈ آپ کو سپورٹ ہی کر رہے تھے کہ جتنے دن تمہارے بچے کے ہاتھ میں موبائل نہ جائے اتنا اچھا، تو آپ کو تو اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا. مشکل تو وہاں آتی ہے خواتین پہ جہاں پر آپ دینا نہیں چاہ رہی ہوتی ہیں اور شوہر کہتا ہے دے دو دے دو دے دو. تو آپ کی سچویشن الٹی تھی. آپ کو ہسبینڈ کی بات ماننی چاہیے تھی، مگر آپ کا قصور نہیں ہے. وہ جس نے آپ کے دماغ کو پہلے بنا دیا نا کہ اگر شوہر دوسرے اسکول آف تھاٹ پر اطاعت لازم ہے کہ نہیں، اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے آپ نے یہ غلطی کر دی. اب غلطی ہو گئی ہے. بیٹے کا ایک پرابلم سامنے آ گیا ہے. اپنے بیٹے کو سمجھائیں، توبہ کروائیں. جب تک کہ آپ کے ہسبینڈ نہ کہیں تب تک آپ اپنے بچوں کو ٹیبلٹ اور فون وغیرہ مت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرے. نیکسٹ کوشچن ہے، ہاؤ کین بی اے ہسبینڈ بی قوام if he do drugs and forces his wife to work and earn money? In that case, can't the woman say that she is the bread earner? میں نے اپنی کلاس میں یہ بات کافی ڈیٹیل میں بول دی تھی سورہ دوحہ کراتے ہوئے کہ اس چیز کو سمجھیں. ان اے کیپیسٹی اسلام ایک مزاج مرد کا بناتا ہے، ان اے کیپیسٹی ایک مزاج انسان عورت کا بناتا ہے. جب یہ دونوں ایک رشتہ نکاح میں اٹیچ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مرد ذمہ دار ہے ایز اے شوہر کہ وہ آپ کو پرووائڈ کرے. وہ عورت ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کی ہر چیز کی حفاظت کرے بیکاز وہ باہر سے پیسہ لے کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کبھی کبھی دیر کین بی اے پاسبلٹی، جیسے ان بہن نے کہا، رول سوئچ ہو جاتا ہے. رول سوئچ کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے آج کل اکثر ہو رہے ہیں. شوہر گھر میں ہے اور بیوی ارن کر رہی ہے. میں نے کلاس میں بہت تفصیل سے بولا تھا، ایجن بہن کا بھی سوال ہے، وہ جا کے میری وہ کلاس سنی. کیوں؟ اس لیے کہ باہر بیوی کو نوکری مل جاتی ہے تو بیوی نوکری کر رہی ہے. اب there is a possibility کہ بیوی ارن کر کے گھر میں لا رہی ہے اور شوہر گھر کے کچھ کام کر کے اس کو ہیلپ کر رہا ہے. رول سوئچ ہو گئے. بٹ he is again at the same position of being قوام. آپ بیوی ہوتے ہوئے اگر وہ کام کر رہی ہیں جو اللہ نے آپ پر نہیں ڈالا تھا، آپ اپنے شوہر پر احسان کر رہی ہیں، آپ ایمان اپنا مضبوط کر سکتی ہیں، آپ درجات بڑھا سکتی ہیں، آپ اپنا ہر خرچ کیا ہوا پیسہ جو آپ گھر میں لا رہی ہیں وہ آپ صدقے کی ہائیسٹ فارم پر لے جا سکتی ہیں if you will do with احسان. Giving the same قوام position to your husband. قوام پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی تاج ہے جو سر پہ پہنا ہوا ہے، کوئی ڈائمنڈ کا کراؤن ہے جو میرے سر پہ لگ جاتا ہے اگر میں ہسبینڈ ہوں اور میرے سر پہ کراؤن آ گیا. یہ کچھ نہیں ہے. یہ ایک سسٹم چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بتایا. اگر شوہر نہیں کما رہا اور بیوی کما رہی ہے اور بیوی احسان کے لیول پر ہے، ایمان والی ہے، دین والی ہے، وہ پھر بھی ہر پوائنٹ پر اپنے شوہر کو انوالو کرے گی. دیکھیں میں یہ خرید رہی ہوں، خرید لوں. دیکھیں میں یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہی ہوں، کر لوں. اچھا
ظاہری بات ہے پیسہ آپ کا ہے تو 97 to 98% مرد اچھے دماغ کے مرد جو ہوں گے وہ آپ کو نہیں منع کریں گے. ہو سکتا ہے آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ زیادہ پیسے ضائع ہو جائیں گے بیگم، ایسا کرو یہ نہیں یہ خرید لو، بہت سے بہت یہ کہہ سکتے ہیں بٹ مشورہ ہی تو دے رہے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ ول بی یور مرضی. آپ چاہے تو شوہر کا مشورہ مان لیں، آپ چاہے اپنی مرضی کر لیں. 98% مرد آپ کو صرف مشورہ دیں گے، بٹ آپ نے صرف یہ پوچھ کے، مثال کے طور پہ آپ نے خریدنا ہے مائکرو ویو، آپ نے کہا میں یہ ڈالرز کا خریدوں یا میں ہائر کا خریدوں، آپ نے اس کو انوالو کر لیا. یہ جو آپ نے اس کو انوالو کیا یہ آپ کا احسان تھا، اور یہ آپ نے اس کو قوام کی پوزیشن پر رکھا بیکاز آپ دونوں مل کر گھر کی گاڑی چلا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے کہ گاڑی کے فرنٹ کے 2 پہیے ہیں، اگر ایک ہسبینڈ ہے تو ایک وائف ہے. فرنٹ کے 2 پہیوں کی بات کر رہی ہوں میں کار کے پیچھے کے پہیوں کی بات نہیں کر رہی ہوں. ہمارا دماغ کیا کہتا ہے؟ ہمارا دماغ کہتا ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر آپ میری ڈیفینیشن میں ہسبینڈ وائف کو گاڑی سے مثال دیں گی تو میں اسے کیسے سمجھتی ہوں؟ میں سمجھتی ہوں ایک کار ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ گھر کی گاڑی میاں بیوی چلاتے ہیں تو میری ڈیفینیشن میں گھر کے فرنٹ کے دونوں، کار کے دونوں فرنٹ کے ویل ایک ہسبینڈ ایک وائف ہے، اور پیچھے کے دونوں ویل، جہاں فرنٹ پہ میرا ہسبینڈ ہے وہاں بیک پہ میں ہوں، اور دوسری سائڈ پہ جہاں فرنٹ پر میں ہوں وہاں بیک پہ میرے ہسبینڈ ہے. اب گاڑی چلے گی ہی چلے گی، اب پہیا گھومے گا ہی گھومے گا. If you will think like this is Islam. اسلام نے کمپینین شپ میں دونوں کو لا کر کھڑا کر دیا ہے. گاڑی چلتی ہے، صرف فارمیشن کیا ہے؟ اگر میری کار مثال کے طور پہ رائٹ ہینڈ ڈرائیو کی ہے تو رائٹ ہینڈ فرنٹ ویل ہسبینڈ ہے، لیفٹ ہینڈ فرنٹ ویل وائف ہے. بیک پر جاؤں گی تو رائٹ ہینڈ بیک ویل وائف ہے اور لیفٹ ہینڈ بیک ویل ہسبینڈ ہے. اب چاہے میں ارن کر رہی ہوں تب بھی فرنٹ اور بیک سے پش ہو رہا ہے اور گاڑی چل رہی ہے، چاہے میرے ہسبینڈ ارن کر رہے ہیں فرنٹ اور بیک سے پش ہو رہا ہے، گاڑی چل رہی ہے. دونوں ایک دوسرے کی بیک ہیں، بٹ کار اگر رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ کی ہے تو اسٹیئرنگ سائڈ رائٹ ہینڈ فرنٹ ویل میرے ہسبینڈ کے ہاتھ میں ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا جس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہوتا ہے وہ دوسرے سے مشورہ لے کے گاڑی چلا سکتا ہے؟ چلا سکتا ہے. وہ اپنی مرضی سے گاڑی چلا سکتا ہے؟ چلا سکتا ہے. صرف ایک اس رشتے کی خوبصورتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف مشورے سے گھر کی گاڑی کو چلائیں، اور وائف سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی بات مانے گی. ہسبینڈ سے ایکسپیکٹیشن ہے وہ اپنی بیوی کا اور بچوں کا خیال رکھے گا، فائنینشلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی. ایک شوہر کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، ایک فائنینشیل کرنچ آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے اپنے بچوں اور بیوی کو فائنینشیل سپورٹ نہیں دے پا رہا. اب بیوی اپنے ایمان میں ریز ہوگی، اگر تو وہ ایمان والی مسلمان مومنہ ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو فائنینشلی سپورٹ بھی کرے گی، اس کو قوام کی پوزیشن بھی دے گی، اس کو عزت بھی دے گی، اس سے مشورہ کرے گی. مشورہ کرنے سے سامنے والے کا دل بڑا ہو جاتا ہے. آپ مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، آپ کے جوان بچے ہیں، آپ کی بیٹی کے لیے پرپوزل آتا ہے، کافی حد تک آپ اور آپ کے ہسبینڈ مل کر فائنلائز کر لیتے ہیں. آپ کی والدہ ہیں یا آپ کی ساس ہیں، آپ دونوں نے فائنلائز کر لیا، اور آپ فائنل بات پکی کرنے سے پہلے اپنی والدہ یا اپنی ساس کے پاس جاتی ہیں اور آپ کہتی ہیں امی دیکھیں یہ رشتہ آیا ہے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا لگ رہا ہے؟ تو میں چاہ رہی تھی آپ اجازت دے دیں ہم بسم اللہ کرتے ہیں. کتنا بڑا دل ہو جائے گا آپ کی ساس کا، کتنا بڑا دل ہو جائے گا آپ کی امی کا. حالانکہ آپ لوگ آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکے تھے، آپ لوگوں کو اپنی اولاد کے لیے جو بہتر لگا الحمدللہ آپ نے فیصلہ کر لیا، بٹ آپ نے کسی کی بات رکھ لی، کسی کو انوالو کر لیا، کسی کو یہ بتا دیا کہ ان کی بھی اہمیت ہے. جو بیویاں مسلمان ہیں اور جن کو اللہ نے اپر ہینڈ دیا ہے، جن کو اللہ نے رزق میں وسعت دے دی ہے، وہ حضرت خدیجہ والا رول پلے کریں. کیوں سنائی ہے میں نے سورہ دوحہ آپ کو؟ کیوں سنایا میں نے سیرت کے واقعات؟ کیوں میں نے اس وقت خواتین کو یہ بات کلاس میں کہی تھی کہ یو مائٹ بی ایٹ دا اپر ہینڈ آف دا فائنینس بٹ گیو مقام آف قوام ٹو یور ہسبینڈ. محبت کریں اس سے، عزت دیں اس کو، پوچھیں اس سے کیا خیال ہے آپ کا، میں یہ کر لوں؟ وہ اگر منع بھی کر دیں گے تو بس
اپنی ایک فراست کے حساب سے منع کریں گے. ایسا منع تھوڑی کریں گے خبردار جو تم نے پیسے خرچ کیے. تو یہ تو 2% کوئی بیمار ذہن کا آدمی ہو سکتا ہے، بٹ وہ 2% والا پرابلم ہے. ہم تو ان خاتون کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے ایک نارمل ایسنس میں بات کی ہے کہ اگر بریڈ ارنر عورت ہے تو کیا وہ اس پوزیشن پہ آ جائے گی؟ نہیں. بریڈ ارنر ہوتے ہوئے بیوی کبھی بھی قوام کی پوزیشن پہ نہیں آئے گی. قوام شوہر ہی رہے گا. ڈرگز لیتا ہے تو بھی، الکوہولک ہے تو بھی. وہ الگ بات ہے کہ پھر عورت اپنی فراست کے اعتبار کے حساب سے اگر ڈرگی ہے، بالکل ہی پاگل ہے اور اس نے اپنے آپ کو بالکل ہی بھولا ہوا ہے، تو اب وہ اپنے آپ کو ایک سسٹینیبل پوزیشن میں لے آئے گی. اب آپ کی حکمت کام آئے گی. ظاہر اب آپ کو ایسی سچویشن میں ہر بات ہسبینڈ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ یہاں پر ایک سیلف سسٹینیبل، سیلف کانفیڈنس والی پوزیشن پر آ جائیں گی. تو بات نا اتنی کیا کریں جو کہ آپ کو ایک ایسنس میں مکمل جواب دے دے. بیکاز ہم تو بہت زیادہ الجھ کر سوال کرتے ہیں. مثال کے طور میں اپنی بات پوچھ رہی تھی، جہاں میں ارن کر رہی ہوں وہاں میں نے اپنی ماسی کو بھی لپیٹ لیا. اچھا تو اگر شوہر جو ہے وہ ڈرگی ہو تو وہاں سچویشن الگ ہو جائے گی. وہ سچویشن بالکل الگ ہے. ہاں اگر آپ کا بھی شوہر خدا نخواستہ ایسا ہے کہ وہ ارن بھی نہیں کرتا ہے اور الکوہولک اور ڈرگس میں بھی انوالو ہے، تو اب جتنی کہانی میں نے سنائی ہے اس میں آپ کو اپنی حکمت کے حساب سے فائن ٹیوننگ کرنی پڑے گی. بٹ بیچارہ جیسا تیسا بھی قوام ہے وہ وہی ہے. آپ احسان کے لیول پر ایمان کے درجات بلند کر رہی ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے. وہ پکڑا جائے گا قیامت کے دن، اللہ نہ کرے اگر اس نے اپنی اصلاح نہ کی تو. نیکسٹ سوال ہے if a son marries a Shia girl but the girl does not change her ritual or kalma according to the Sunni faith, are the parents of the boy going to be punished for that? It's a very specific fiqhi sawal, to be very frank. اب تو مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے جب میں یہ کہتی ہوں آسک مفتی، بیکاز مجھے نہیں پتا ہوتا آپ کس مفتی سے پوچھیں گے اور مجھے بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون سا مفتی کیا جواب دے گا. دیکھیں سنی لوگوں کا مسئلہ، میں شیعوں کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوں، بٹ میں نے ہسٹری پڑھی ہے اور کوشش کر کے ہر ڈائریکشن سے پڑھی ہے. دونوں اینڈ پر شیعہ اور سنی سمجھیں دو لوگ ہیں، جو دو لوگ ایک بند کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، دین ڈسکریشن ول بی یورس. دو لوگ ہیں، ایک کمرے میں بند ہے ایک بندہ، دوسرے کمرے میں بند ہے دوسرا بندہ. دونوں الگ الگ کمروں میں بیٹھے ہیں. دونوں کمروں میں چاروں طرف دروازے ہیں، دیواریں ہیں، دونوں کے اوپر چھت ہے. اٹس اے کلوز باکس کیوب. دونوں ایک ایک کمرے میں الگ الگ بند ہیں. چھت ہے، چار دیواری ہے، نو دروازہ نو کھڑکی. ایک سوراخ ہوتا ہے دونوں کمروں کے اندر، دونوں کی ایک ایک دیوار، اور وہاں سے انفارمیشن، آواز، نالج آنا شروع ہوتی ہے. ایک نالج آئی ایک کمرے کے اندر اور اس نالج کو لینے والے نے اپنے آپ کو سنی ڈکلیئر کر دیا. دوسری نالج آئی دوسرے کمرے کے اندر، دوسری نالج لینے والے نے اپنے آپ کو شیعہ ڈکلیئر کر دیا. اوکے، ایک سنی ایک شیعہ بنا کس بیسس پہ؟ جسٹ انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. میں بات گہری کروں گی، سمجھ آنے والوں کو سمجھ آ جائے گی. کچھ باتیں بہت زیادہ ہر وقت الفاظوں کے ساتھ کرنے کی نہیں ہوتی، کانسیپٹس کے ساتھ سمجھانے کی ہوتی ہیں. ان دونوں کمروں کے اندر جو دو الگ الگ انسان بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس جو انفارمیشن آئی وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو سمجھنے لگ گئے. ایک کمرے والے نے کہا سنی ہوں، ایک کمرے والے نے کہا شیعہ ہوں. جب دونوں باہر آتے ہیں تو باہر کی سراؤنڈنگ میں ایک ڈیکلیریشن ہے کہ یہاں صرف مسلمان رہ سکتے ہیں. کیا دونوں اس ایریا میں رہ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس ایریا میں ڈیکلیریشن ہے کہ یہاں اس ایریا میں صرف مسلمان رہ سکتے ہیں، سنی بھی مسلمان، شیعہ بھی مسلمان. اگین دونوں کے پاس ان ہینڈ نالج بالکل الگ الگ ہے. لٹرلی کچھ معاملات میں ان ہینڈ نالج بالکل الگ الگ ہے. کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کراس کمپیریزن شروع کرا دو اس چیز کا، بٹ ہمارے معاشرے میں ٹالرنس نہیں ہے.
آپ تو بات کرنے والے کوئی بلاسفیمس کہہ دیں اور آپ تو ان دونوں طبقوں کو قریب لانے والے کوئی اڑا کے رکھتے ہیں، دیر نہیں لگے گی. بٹ یہ حقیقت ہے کہ دونوں کی انفارمیشن الگ ہے. جب اس دو کمروں سے دروازہ بنا کر ان کو باہر آنے کو کہا جاتا ہے اور یہ ڈیکلیریشن ہوتی ہے کہ اس علاقے میں مسلمان رہ سکتے ہیں، تو میرا سوال ہے کہ یہاں دونوں رہ سکتے ہیں؟ جی دونوں رہ سکتے ہیں. کیوں؟ بیکاز دونوں کے اوپر ٹائٹل لگا ہوا ہے مسلم. یہ فرق آ گیا ہے. انفارمیشن ول میک یور مائنڈ سیٹ. اٹس ناٹ جسٹ دا کلمہ. یہ میں آپ کو بتا دوں بٹوین سنی اینڈ شیعہ. اٹس ناٹ جسٹ دا نماز، اذان. آپ کو پتہ ہے اذان الگ ہے. اب آپ کو اذان کے پیچھے کی کہانی نہیں پتا کہ ہماری اذان یوں کیوں اور ان کی اذان یوں کیوں ہے. آپ کو نہیں کہانی پتا. آپ میں سے میرا خیال ہے مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں کو پتا ہے وہ کہانی کہ ہماری اذان الگ کیوں اور ان کی اذان الگ کیوں، جبکہ ہم دونوں مسلمان. بیسڈ آن دا انفارمیشن وی ہیو ریسیوڈ. اور یہ اس امت کی آزمائش ہے، ان ہاؤس آزمائش ہے. وہ باہر نان مسلم کی طرف سے آنے والی آزمائش اور فتنہ تو الگ، اہل کتاب کی طرف سے آنے والا فتنہ تو الگ. یہ ان ہاؤس امت کی آزمائش یہ الگ. اور یہ تو شروع ہوئی ہے ہماری بیک ان ہسٹری صحابہ سے، وہاں سے شروع ہوئی ہے آزمائش. تو اگر آپ کے بیٹے نے، آپ نے کہا ہے if a son marries a Shia girl، مجھے نہیں پتا اس نے کر لی ہے یا کرنی ہے. اگر تو نہیں کی ہے then you have to see the situation of the seriousness of your child, of your son about the girl. اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سٹیج پر آ چکا ہے کہ سننا ہی نہیں ہے، تب تو معاملہ ہی الگ ہے. تب تو آپ کا ڈسکریشن ہے ایز اے پیرنٹس، میں کچھ نہیں بولوں گی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ سننے کی پوزیشن میں ہے تو اس کو بتائیں اٹس ناٹ جسٹ اے ڈفرینس just with the kalima and azan, it's a difference of the history. Because ان کے پاس جو ہسٹری آئی ہے وہ بالکل الگ ہے اس ہسٹری سے جو ہمارے پاس آئی. میں ابھی یہ نہیں کہہ رہی کون سیکھ اور کون غلط، میں نہیں کہہ رہی. بیکاز ایک بچہ آپ کا محبت کرتا ہے اس بچی سے جس کا ریلیجن اہل تشیع کے انڈر آتا ہے. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتے. اب وہ جس ریلیجن کو بھی فالو کرے گی اور وہ ہے بھی مسلمان تو آپ کا بچہ نہیں سنے گا آپ کی بات. سو یو ہیو ٹو ٹاک ٹو ہم in certain grounds کہ بیٹا دیکھو آگے چل کر انفارمیشن کلیش کرے گی، آگے چل کر ایک دوسرے کے ساتھ فرکشن بڑھ سکتا ہے. اگر آپ کا بچہ ابھی بہت زیادہ آگے بڑھ نہیں گیا ہے اس محبت کے اینگل میں تو آپ سمجھا سکتے ہیں. ادروائز بیٹھیں بات کریں. اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا ہے اور آپ نے اپنے حصے کی سمجھانے کا، تربیت کا بچپن سے حق ادا کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ پیرنٹس نہیں پنش کیے جائیں گے. Now this is the last question I am taking, question number 29. درمیان میں نے چھوڑے، I'm sure نادیہ نوٹ کر رہی ہیں. Question number 29. There is a young university going girl. She is 20. For the last few years she has gotten influenced by some wrong ideas and people at university, also online, and has come to believe she is transgender. Oh God. میں یہ والا ایشو کئی دفعہ پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہوں. Mainly because she has always been very skinny and not so pretty in the traditional way. Her father knows of a young boy who wants to marry and the parents believe that it's best to get her married to get these ideas out of her head. Do you think it's a good solution or it's better to help her understand why what she believes is wrong by taking her to therapist and Quran classes, etc.? I don't know who you are, the one who is asking the question on the behalf of this girl. Definitely ایک بچی اگر اپنے آپ کو ٹرانس جینڈر سمجھ رہی ہے so one has to come to know کہ اس کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے. دیکھیں کہاں کا ہے یہ سوال ہی مجھے نہیں پتا، بٹ ورلڈ وائڈ وی آر لیونگ ان اے ویری ویری اسکیری ورلڈ جہاں پر آج کل ہارمون سنتھیٹک ہارمون میڈیسنس بہت کامن ہو گئی ہیں. آپ نے HRT کا نام سنا ہوگا آپ میں سے کچھ لوگوں نے، ہارمون ریپلیسمنٹ تھیوری. یہ بچیوں نے لینا شروع کر دیا ہیں جن کے دماغوں میں یہ فلسفی بیٹھ جاتی ہے کہ اگر میں مرد ہوں تو اصل میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، اور اگر میں عورت ہوں تو اصل میں عورت نہیں ہوں، میں مرد ہوں. HRT ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی، اس سے وہ ایک ایسٹروجن اپنی بڑھانا شروع کر دیتے ہیں بچیاں.
یا پروجسٹرون بڑھانے شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے ہارمون آہستہ آہستہ ظاہری بات ہے اس کوانٹٹی کو سنتھیٹک ہارمونس کی وجہ سے ایکسیڈ کرتے ہیں، تو کبھی بچی کی آواز بدلنا شروع ہو جاتی ہے یا اس کے جسم پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اٹس ویری 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 مچ ریکوائرڈ. آپ نے جنہوں نے سوال کیا ہے آپ اس بچی کی کون ہیں، ہاؤ مچ کلوز کانٹیکٹ یو ہیو آف دا پیرنٹس، ہاؤ اوپنلی یو کین ٹاک ٹو دس گرل. بالکل دا بیسٹ تھنگ از ٹو ٹیک ہر ٹو دا قرآن کلاسز. کسی سینسیبل قرآن کلاس میں لے کر جائیں جہاں پر اس اور ایک جگہ نہیں اس کا دل کھلتا، 1 2 3 جگہ اف یو آر کیپیبل انف کہ وہ آپ کی بات مانتی ہو جاتی ہے، یا اس کو آڈیو سنائیں. بالکل قرآن کلاسز میں لے کے جائیں. تھراپسٹ آئی ڈونٹ نو وٹ کائنڈ آف اے تھراپسٹ یو آر رائٹ ناؤ پرسکرائبنگ. تھراپسٹ شوڈ بی دا گاڈ فیئرنگ ون، جس کو خدا خوفی ہو، بیکاز آج کل میجورٹی تھراپسٹ جن کے پاس آپ اپنے بچوں کو ٹرانس ایشو کی وجہ سے لے کر جاتے ہیں، they have the degree and they have their oaths and their commitment with their degrees that they will not deny the fact whatever the patient is telling them. وہ پیشنٹ کو کبھی بھی ڈینائی نہیں کریں گے. ایک بچی آ کے کہتی ہے کہ جی I am feeling myself a man and the man is trapped in the body of a woman، تو وہ تھراپسٹ ورلڈ وائڈ تھراپسٹ کا اس وقت میں آپ کو ڈاگما بتا رہی ہوں، they will never say کہ نہیں نہیں بیٹا آپ عورت ہیں، please don't think like this. they will never say this because دنیا میں تو اگر آپ یہ کہہ دیں گے ایز اے تھراپسٹ آپ کا لائسنس کینسل ہو جائے گا. اٹس فتنہ کی دنیا، بیکاز لوگوں کو خود نہیں پتہ ہے اس جینڈر کے ایشو کو وہ سالو کیسے کرے، بیکاز ایک حد تک یہ ہائپ اتنی بڑھائی گئی ہے کہ اب یہ آؤٹ آف ہینڈ ہو رہی ہے. تو اگر کوئی بچی ایسی ہے جس کے پیرنٹس اس کو شادی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، شی از اے ہیلدی فیمیل، یس اے گڈ فرینڈ جو اس کو قرآن کی کلاسز سے جوڑ دے، جو اس کے ماں باپ سے بھی کانٹیکٹ میں رہے، جو مل کر اس کے ماں باپ کے ساتھ یا اس کے ماں باپ بڑی حکمت نہایت محبت کے ساتھ اس بچی کے سیلف کانفیڈنس کو ریوائیو کریں. بیکاز کبھی کبھی ہم اپنی بچیوں کے کانفیڈنس لیول خود نہایت نیچے لے جاتے ہیں ان کو باڈی شیم کر کے. باڈی شیمنگ صرف اور صرف اوبیس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، باڈی شیمنگ ایکسٹرا آرڈنری لین بچوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. جو بہت لین بچیاں ہوتی ہیں ماں باپ ان کو بھی باڈی شیم کر کے ان کا سیلف کانفیڈنس ڈسٹرب کر دیتے ہیں. تو اگر کسی کا بچہ یہ ڈسکس کرتا ہے کہ یا اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ اپنے آپ کو جینڈر وائز وہ نہیں ڈکلیئر کرنا چاہ رہا جو وہ بایولوجیکل ہے، تو پلیز ماں باپ کو ایکسٹرا اس بچے کے قریب آنے کی ضرورت ہے. کیا فزیکل ایگزامینیشن ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی کوئی بایولوجیکل چینجز ہیں؟ کیا صرف سائیکولوجیکل چینج ہے؟ اس کی کمپنی پر غور کریں، وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، وہ کن کو سنتا ہے. پلیز اپنا انٹریکشن بڑھا دیں. ڈیفینیٹلی اس کو اللہ سے جوڑیں، قرآن سے جوڑیں. اگر آپ کو لگتا ہے یو نو سم سینسیبل تھراپسٹ جو اس کو شکر گزاری کے ساتھ کانفیڈنس بوسٹ بھی دے سکتا ہے، اللہ سے جوڑ سکتا ہے، ڈیفینیٹلی گو ٹو سچ کائنڈ آف اے تھراپسٹ، اور پھر اس کی شادی کرنے کی طرف جائیں. ورنہ 2 زندگیاں مت تباہ کریں. اس لیے کہ جس بچے کے ساتھ آپ اس کو باندھیں گی، اگر وہ بچی شادی کی رات میں کھڑے ہو کر اس کو کہہ دیتی ہے کہ آئی ایم ناٹ اے وومن، آپ امیجن کر سکتی ہیں کیا شرمندگی ماں باپ کو اگلے دن اس کے سسرال کے سامنے، اور جب وہ گھر آ کے بیٹھ جائے گی اور خود کو ڈکلیئر کر دے گی کچھ، تو پورے خاندان کے سامنے اٹھانی پڑے گی. جلد بازی نہیں کرتے شادیاں کرنے میں اس معاملے کے اندر. خاص طور پہ آپ کا بچہ بیمار ہے، اٹس لائک بیماری، ذہنی بیماری ہے، تو ذہنی بیماری کا علاج تھوڑا بہت تو کیا جاتا ہے نا. آپ سامنے والے کو اندھا تو نہیں رکھ سکتے کہ آپ کا بچہ اپنے آپ کو عورت ہوتے ہوئے ٹرانس کہہ رہا ہے، اور آپ اس کو کسی کے بیٹے کے ساتھ پکڑ کے باندھ دیں نکاح کے اندر، اور شادی کے دن یا ہنی مون کے اندر وہ اپنے شوہر کے اوپر بوم گرا دے کہ ایکچولی آئی ایم ناٹ اے وومن، آئی ڈونٹ کنسیڈر مائی سیلف اے وومن. تو اس بچے کا، اس کے پورے خاندان کا، اس کے پورے گھرانے کا آپ نے تو پورے کا پورا سسٹم کرپٹ کر دیا. بیکاز شادی بیاہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل تو نہیں ہے نا. تو پلیز شادی بیاہ سے پہلے بہتر ہے کہ اپنی اولادوں کو کسی حد تک بہترین ڈائریکشن دینے کی کوشش کی جائے، علاج کیا جائے. اگر جنہوں نے یہ سوال کیا ہے ان کے مطابق یہ انفارمیشن کہ وہ بچی اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر سمجھتی ہے، یہ صرف ان کو پتہ ہے، ان کے پیرنٹس کو نہیں پتہ، دین اٹس ہر رسپانسبلٹی نہایت محبت اور حکمت کے ساتھ اس کی ماں کو اس بچی کے بارے میں یہ بات بتائے،
اور ماؤں سے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں، اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی بچیوں میں یا آپ کے بیٹوں میں یہ چیز ہے، پلیز ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے نہیں پڑ جائیں. دے آر سک. آپ کے بچے کو 103 104 ٹیمپریچر ہوتا ہے، آپ اس کو ڈنڈوں سے کوٹتے ہیں؟ نہیں نا، ہمدردی کرتے ہیں. یہ آج کل کی بیماری کی نئی شکل ہے، یہ آج کل کے بخار کی نئی شکل ہے، جس میں آپ کا بچہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو ٹرانس ڈکلیئر کر دیتا ہے. یہ آج کل کا بخار ہے. بخار میں ڈنڈا لے کے نہیں مارتے، اور شادی کرنے سے نہیں مسئلے حل ہوں گے. کسی دوسرے کا گھر مت تباہ کیجیے گا. کسی دوسرے اس کا بیٹا بھی تو، جس کے پلے آپ اپنی بیٹی ایسی باندھ دیں گے، اس کا بیٹا بھی تو اپنی ماں کی آنکھوں کا تارا ہے. اس بیچارے کا کیا قصور تھا کہ اس پہ یہ آزمائش آ گئی کہ ہنی مون کے اندر جا کے اس کی بیٹی اس کو بتاتی ہے آئی ایکچولی کانٹ اسٹے ود یو, آئی کانٹ کنٹینیو دس ریلیشن شپ بیکاز آئی ایم ناٹ اے وومن. یہ مت کریں, بالکل نہیں کریں. یہ وہ والا دور نہیں ہے جہاں پر آپ بیٹیوں کو سر باندھ کے ہاتھ باندھ کے ہانکتے تھے, جس کے ساتھ وہ ہانک جاتی تھیں اس کے ساتھ. نو, the time has changed. They have the zuban and they have the mind which can speak and they have the mind which can speak louder than their words. تو وہ پھر جو بھی بولتے ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں. تو یہ مت کریں. شادی از ناٹ دا سولوشن. پلیز اس کے علاج کی طرف, اس کو اللہ سے جوڑنے کی طرف, اس کو ذہنی صحت دینے کی طرف, اتنی صحیح کانفیڈنس کی سٹیج دینے کی طرف جس میں وہ اپنی جس بھی کیپیسٹی میں اللہ نے اس کو بنایا ہے, جن فیچرز کے ساتھ بنایا ہے, وہ ان میں کانفیڈنس کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے چلے اور خوشی خوشی شادی کرے, تاکہ ایک بیوی ہوتے ہوئے اپنے شوہر کو اس کا حق دے سکے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جس میں بہت زیادہ حکمت ہے. اللہ ہمیں وہ حکمت استعمال کرنے کی توفیق دے. آج میں نے کویسچن نمبر 29 تک کور کر لیا ہے. اسٹل دیر آر فیو کویسچنس. میں کل کے لیے ابھی پرومس نہیں کر رہی, بٹ اگر میں نے انشاءاللہ کل 3 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم آنا ہوا تو میں صبح میں انشاءاللہ پوسٹ ڈال دوں گی. اسٹے ٹیونڈ آن مائی فیس بک آفیشیل پیج. If I will be coming again for the next session number 4 of Q&A Ramadan 2024, تو میں صبح میں پوسٹ کر دوں گی. Otherwise next Sunday we will do the next session انشاءاللہ. جو میرا نیا رمضان کا دوسرا پروگرام ہے, جو انی قریب, اللہ تعالیٰ کی اس فریز کے اوپر ہے کہ بے شک میں قریب ہوں. ظاہر بات ہے یہ ہمارا 4 دن کا کورس ایک طرح سے اللہ کی ذات پر امید کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. میں نے آج پوسٹ ڈلوائی ہے. پلیز آپ جو کراچی میں بہنیں ہیں اور جو آن سائٹ آنا چاہ رہی ہیں, بچے بالکل الاؤڈ نہیں ہیں. نہایت محبت سے کہہ رہی ہوں, بچہ الاؤڈ نہیں ہے. صرف 7-8 سال کی بچی جو سکون سے کسی دوسرے کمرے میں بیٹھ سکتی ہے, مین ہال میں کرسی نہیں آکیوپائی کرے گی, اور وہ سکون سے جہاں پر اس کو بٹھایا جائے گا دوسرے کمرے میں, وہاں اسپیکر لگا ہوگا, آپ اور آپ کی بچی وہاں بیٹھ سکتے ہیں, یا آپ کی بچی اکیلے وہاں بیٹھ سکتی ہے. مور دین ویلکم. اس سے چھوٹا کوئی بچہ الاؤ نہیں ہے, اور لڑکے کسی بھی ایج کے الاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے, 2 سال کا بھی بچہ الاؤ نہیں ہے, 6 مہینے کا بھی بچہ نہ بچی. 7 سال سے چھوٹا تو کوئی الاؤ ہی نہیں ہے, اور 7 سال کا لڑکا بھی الاؤ نہیں ہے. تو پلیز بچے الاؤ نہیں ہیں. ڈو کم. انشاءاللہ یہ پروگرام سائملٹینیسلی اللہ تعالیٰ خیریت رکھیں تو آفیشیل یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر 3 سے 4:15 بجے لائیو اسٹریم ہوگا. شام میں ریکارڈنگ اس کی صورت الضحیٰ کی طرح ہم سیکرڈ ڈراپس پر ڈلوا دیا کریں گے. تو جو کراچی میں ہیں اینڈ دوز آر ولنگ ٹو اویل دا چانس, ابھی آپ رجسٹریشن کرا سکتے ہیں تاکہ ہم اکارڈنگلی اپنا جو ایک ارینجمنٹ ہے وہ کر لیں. کل کے لیے انشاءاللہ کویشچن سیشن کے لیے میں صبح میں پوسٹ کر دوں گی. جزاک اللہ خیرن. مجھے امید ہے کہ جن بہنوں نے سوال کیا تھا ان کو بھی جواب مل گئے ہوں گے, اور بہت سی اور بہنوں کو کلیئرٹی مل گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ میری ہر اس بات پر مغفرت اور بخشش کر دے اور میری پکڑ نہ کرے. اگر کوئی بات میری زبان سے غلط نکلی ہو, میں اسی سیٹنگ میں آپ سب سے, اور جہاں تک میری آواز جب تک جائے گی, میں سب سے اپولوجائز کرتی ہوں. اگر میرے کسی جملے سے کوئی بہن کوئی بھائی ہرٹ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ میری جو ہے وہ مغفرت کا معاملہ کریں. اینڈ آئی سیریسلی اپولوجائز. آئی ایم سوری فرام اینی ون آف یو. میں نے صرف وہ بولنے کی کوشش کی ہے جو میں نے حق کے دائرے کے اندر پریکٹیکل گراؤنڈ پر سیکھا ہے. آئی مائٹ بی رانگ. جہاں میں غلط ہوں وہاں اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.